الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت نال سارے دوست درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب کہ منگتے تمہارے ہوئے ہیں. اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ کی ہوگی حضوری. خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں. اور ان
ان کے دربار سے جب بھی میں نے ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں اور چاہتے ہو اگر نیک نامی چاہتے ہو اگر نیک نامی ان کے در در مصطفیٰ کی کر لو غلامی چاہتے ہو اگر نیک نامی ان کے در کی کر لو غلامی ان کے صدقے میں زاہد نیازی پرخطا پرغطا غم کے مارے ہوئے ہیں ان کے صدقے میں زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں ان کے صدقے میں زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام نعت خوان شیریں لسان حضرت علامہ مولانا حافظ حبیب اللہ اویسی صاحب دیگر علماء کرام میزبانان محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے تو قبل حضرت علامہ مولانا خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید محمد شہباز شاہ صاحب قادری دعوت برکات ملالیہ تھوڑے نال محفل گفتگو سن وہ ہلے میلاد دا صاحب کتاب سیدھا پتہ ہی کر رہے سن کہ میں حاضر ہو گیا کہ میں کوشش کراں گا کہ جڑا مضمون انہاں شروع کیتا سی میں اس نوں اگے چلا دیا بجائے اس دے کہ میں نواں موضوع شروع کراں انہاں تہاڈا ایک ذہن بنا دیتا سی تے میں اس مضمون نوں اگے چلا دیا تاکہ تانوں نویں سرے تو ذہن نہ بنانا پوے تے بھلا آکھو گا سبحان اللہ ہاں نہیں سارے نہیں بولے سارے آکھو گا سبحان اللہ کوڑ کے آلو کچھ سالاں تو کچھ اکثر سال کے میں مسلسل ہوندہ رہا پھر کچھ سال گیپ پہ گیا ایسا تو پھر میرا چیتا آ گیا تو میں حاضر ہو گیا کہ تو انہوں پتا ہے کہ میں سبحان اللہ ہوڑی نہیں کہن دیں کہ تو انہوں پتا ہے نا تے اچھی آنکھوں کا سبحان اللہ اگلے سال تسی میں نہ سدے ہون سد بیٹھے ہوں تو سبحان اللہ تے کہنا ہی پینا ہے یہ تو انہوں سبحان اللہ کہنا ہی پینا ہے سبحان اللہ تے میری عادت ہے طبیعت ہے بار بار سبحان اللہ تو انہوں پتا میں نہیں کہنا نبی آپ کو سبحان اللہ کو سبحان نہیں ایک بری ابتداج تو انہوں کہہ دیتا ہے پر اے نہ بھی اور تسی چوپی کر لئے نہیں مولوی صاحب کہنا دے نہ ہی کہیے تو صاحب کی رکھ رہا ہے وہ پیر سیال خواجہ قمرالدین سیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مریض سی سیال شریف قاضی منظور صاحب اکثر سنایا کرتے سن کہ ایک نعت خان سی وہ تھوڑا سیال شریف در آستان میں ترلک سی انہیں شکل نہیں نعت پڑھ دیا آکھنا وہ تسی پیسے نہیں دیندے پیسے دیو کسی نے خواجہ صاحب نے جادہ سیا جی یہ آستانے نے بدنام کرے گا وہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ بلا لیا انہیں کیا ہویا آج تو بات تو نعت نہیں پڑھنی حضور میری غلطی فرمایا تو لوگ کرو کیوں کرنا پیسے دیو فرمایا آستانے نے بدنام کرنا نالے سیالوی کا ہونا ہے تو نالے یہ نہیں کرنا ہے انہیں کہا حضور بس ٹھیک آج تو بعد میں نہیں پڑھنا نہیں مانگا
نعت میں پڑھا گا پر منگا میں نہیں. فرمایا ٹھیک ہے. وہ نعت پڑھ لیا تو یہ تو کہہ نہیں سکتا پیسے دیو. وہ نعت پڑھتا رہا کہنا مینوں تو خواجہ صاحب نے روکیا ہے تانوں کنے روکیا. اس واسطے میں سبحان اللہ دا بار بار نہیں کہنا, تساں آپ ہی آکھنا ہے. گل کرنا مطلب یہ ہے کہ میں بار بار نہیں آکھنا بھی آکھو سبحان اللہ, تساں آپ ہی سبحان اللہ آکھنا ہے. یہ بھائی رشید ساؤنڈ والے ان کم کھچ کے رکھنا ہے, جائیں نو چلاونا تے جاں پھر سٹیپس دے تین پتے مکا دے مینوں. اچھا چلو کوئی نہیں, ہن گزارا کرنا نہ غصہ نہیں کرنا کوئی بات نہیں. دیکھو میں غصہ تے میں کرنا نا, بولدا میں ساؤنڈ دے اوتے میں بول رہا نا, یہ جداں دا بھی چلیا اج قبول ہے کیونکہ کنے سالاں بعد دی واری آئی ہے میرے نال. توجہ فرماؤ. کوئی نہیں پتے بھی آ جان گے, یہ بھی چل جائے گا, توجہ کرو. شاہ صاحب بیان کر رہے سن کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے تو کثرت نال نبی پاک پہ درود پڑھیا کر. اور ایک وجہ اور بھی, شیش آدم علیہ السلام دی جنی اولاد پیدا ہوندی سی نا, ایک لڑکی ایک لڑکا, ایک لڑکی ایک لڑکا. مگر جدو شیش علیہ السلام پیدا ہوئے ایک کلے ہی پیدا ہوئے سن, کیونکہ نور مصطفیٰ انہاں چ رکھنا سی اللہ. تو شیش علیہ السلام آدم علیہ السلام نے اور بھی کئی وصیتاں کیتی ہیں, شاہ صاحب بیان کر رہے سن. میں ہن ادھر نہیں جانا, اگے چلنا. یہ نور مصطفیٰ پھر اس تو اگے سفر کرتا ہے. نور مصطفیٰ سے اچھا جب میں کلہ کلہ سٹاپ میں آنا تو پھر تو ساری رات ادھر ہی لاگ جائے. کلہ کلہ سٹاپ میں موٹی موٹی کرنا. حضرت سیدنا شیش علیہ السلام تو سفر کردہ اگے آیا. کدی نوح علیہ السلام دی پیشانی وچ آیا, کدی ابراہیم علیہ السلام دی پیشانی وچ آیا, کدی اسماعیل علیہ السلام دی پیشانی وچ آیا. اے نور سفر کردہ آیا, پر اینی گل جیڑی جیڑی پیشانی چو گزردہ آیا, جتوں جتوں دی گزردہ آیا, اپنیاں برکتاں چھڑدہ آیا. جے نور علیہ السلام دی پیشانی چاہیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے نعت خان صحابی عرض کر دے نے, سونیا میں تھوڑی ایک نعت لکھیے, اجازت دیو تے پڑھ کے سناواں. فرمایا پیارے چاچا عباس پڑھو پڑھو نعت, اللہ تواڈے منہ نو سلامت رکھے. پتہ لگا جڑا میرے نبی دی نعت پڑھدا ہے نا, میرے نبی دی دعا کی اللہ تیرے منہ نو سلامت رکھے. ایک دعا اسی بھی نعت خان دینے ہیں, اسی کہنے میرے نبی دعا ہے اللہ تیرے منہ سلامت رکھے, ساڑھی دعا ہے اللہ تیری داڑھی نو بھی سلامت رکھے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عباس عرض کر دینے, سونیا میں نعت لکھی ہے پڑھ کے سناواں. فرمایا سناؤ چاچا اللہ تیرے منہ نو سلامت رکھے. اس نعت عربی دے جدے ترجمہ بندا سی, سونیا اے نوح علیہ السلام دی کشتی کنارے تاں لگ گئی, انہاں دی پیشانی وچ تہاڈا نور سی. سونے ابراہیم نو اگ میں سٹیا گیا پر اگ نے ساڑیا نہیں, اس واسطے کہ انہاں دی پیشانی وچ تہاڈا نور سی. اسماعیل دی گردن تے چھری نہیں چلی, اس واسطے نہیں چلی, انہاں دی پیشانی وچ تہاڈا نور سی. گویا کہ نور چلدا آیا سفر کردا آیا, اپنیاں برکتاں کھلاردا آیا, برکتاں کھلاردا آیا. اے چلدا چلدا نور امر العلا ان دی پیشانی چاہ گیا. امر دا اصل نام ویسے نام امر ہے, انہاں نو ہاشم آکھیا جاندا سی. ہاشم عربی زبان چ کہندے نے ٹکڑے کرنے والا. قید سالی کدی کدی پیندی سی, ادوں میں قید سالی پئی تے قید سالی پین دی وجہ دے نال او لوکی بھوکے مر رہے سن. ہاشم ایک جگہ تو سکیاں روٹیاں مول لے آ کے او دے چورے کر لے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے, کر کے گوشت ساز اونٹ دے گوشت دا شوربہ بنا کے او دی سرید بنا کے او لوکاں نو کھوائی. اس وجہ تو آپ کا نام ہاشم پہ گیا, اصل نام امر سی. اور بلند مرتبے والے سی, مشہور سن, امیر کبیر سن, امر العلا کہا جاتا سی. اے امر جنہ دا نام ہاشم پہ گیا. ہاشم دے اگوں بیٹے نے جناب شیبہ, جنہ نو عبد المطلب آکھیا جاندے. عبد المطلب انہاں دا اصل نام نہیں سی, انہاں دا نام شیبہ سی. ہاشم دی پیشانی جو نور شیبہ والا ہونا سی.
اچھا شیبہ جدو پیدا شیبہ عربی زبان چ اس بندے نو کہندے نے جدے کچھ قدرتی طور تے بال سفید ہون. یہ شیبہ جدو پیدا ہوئے انہاں دی پیشانی دے کچھ بال سفید سن, اس واسطے انہاں دا نام شیبہ بن گیا. تے ہاشم انہاں دی ولادت تو پہلے وصال کر گئے, یتیم ہو گئے. انہاں دی پیدائش ہی اپنے نانکیاں کے جا کے ہوئی, اوتھے رہندے سن. تے تھوڑے جے وڈے ہوئے نا تے انہاں دے چاچے دا نام سی مطلب. تے او مطلب جڑا سی نا او دے رشتہ داراں وچوں کوئی بندہ مدینہ شریف ول گیا تے اے شیبہ رہندے سن تے بچیاں دے وچ کھیل رہے نے تے تیر دا نشانہ ماردے نے تے سیدھا نشانہ ماردے نے تے کہندے نے کہ انا بنو ہاشم, میں ہاشم دا پتر ہاں. او بندے نے پہچان لیا, انہوں نے کہا پتر گل سن تو ہاشم دا پتر ہے؟ او ہاشم جڑا مطلب دا بھائی عبد مناف دا بیٹا؟ انہوں نے کہا ہاں. واپس آن کے مطلب نو کہنے لگا او تو ہن قوم دا سردار ہے, تیرے تو بعد بھی کسی نے بننا ہے, تو کوئی بندہ چڑیا ہی کون بنے گا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا او جڑا ہاشم دا بیٹا ہے نا شیبہ, او دے وچوں ساریاں کوالٹیاں موجود نے جڑیاں قوم دے سردار چ ہونیاں چاہیے نے. تے انہوں لیا ایتھے, اوتھے دے پھٹے پرانے کپڑے یتیماں والا حال ہے, ایتھے لیا کہ دی پرورش کر تے او دے اندر ساریاں کوالٹیاں موجود نے, تے تو بعد سردار بن جائے گا. میرے دوستہ مطلب کہ شیبہ نو سواری تے بٹھایا, بٹھا کے کہنے لگے پتر تیرے کپڑے پھٹے پرانے, میرے کپڑے نوے نے, لیکن جے رستے وچ کوئی بندہ پوچھے کون ہے تو کہہ نہیں انا عبد المطلب. مینوں کسے پوچھیا میں کہہ دوں گا عبدی ہے, تے تو میرا بھتیجا گھر جا کے تینوں نوے کپڑے پا دیاں گا, ایتھے پھٹے پرانے کپڑے نے, ایتھے کہاں گا عبدی گھر جا کے تو میرا بھتیجا ہے. اس واسطے آپ دا نام عبد المطلب پہ گیا, تے پھر آپ دا شیبہ نام ختم ہو گیا, عبد المطلب پکا ہو گیا. عبد المطلب یہ عبد المطلب ایک دن ستے نے خانہ کعبے دے وچ ستے نے, جدوں اٹھے نا تے اکھاں وچ سرما بھی پیا ہویا سی, سر چ تیل بھی لگا ہویا سی تے خوشبو آ رہی سی. سبحان اللہ. اج تسی چار بیٹھے ہو نا ٹوپیاں پا کے, میں تانوں پیچھے گل دینا جا چپ کر جا. تینوں کہنا تینوں تو ادھر نہ ویکھ, تو عمران خان دا رشتہ دار بندا نا, چپ کر تو جو کر سبحان اللہ. گزارش کر رہا سا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دادا جی جناب عبد المطلب ستے خانے کعبے ستے اٹھے, اکھا سرما بھی پیا, سر چ تیل بھی لگا ہے, ایک خاص قسم دی خوشبو آ رہی سی. کاہناں نو پوچھیا, انہاں کہا اے دا مطلب اے دی شادی کر دی. شادی کر دی تھی آپ دے چاچے مطلب نے شادی کر دی تھی. جب شادی کی تھی بچہ پیدا ہویا جن کا نام سی حارث. پھر وہ عورت فوت ہو گئی. اس تو بعد دوسری شادی کی تھی فاطمہ, وہ نام سی فاطمہ بنت عمر. وہ فاطمہ بنت عمر دا بیٹا ہے سیدنا عبداللہ نبی پاک دے ابا جی. اچھا جناب عبد المطلب پہلو خانے کعبے دے متولی نہیں سی, متولی کتا بڑھ گئے تھوڑے جب تاریخ دے پچھلے بھر کے الٹنے پہن گئے. نبی پاک علیہ السلام دے دادا جی عبد المطلب پہلے متولی نہیں سی خانے کعبے دے. ہویا کہ ایک دن ستے پہ نے. اچھا اس تو پہلے قبضہ سی خانے کعبے تے جرم قبیلے دا. یہ جرم قبیلہ جے تواڈی توجہ ہوئے تو تم سمجھ آ جائے گی. جدوں اسماعیل علیہ السلام نے اڈیاں ماریاں, پانی نکلیا سی, کھانا بدوشہ دا قبیلہ سی, جتھے کتے پانی دا چشمہ لگدا سی اوتھے جا کے اپنے خیمے لا لیندے سی, تے رہندے سی. جدوں پانی مکل ملنوں ہٹ جاندا پھر کے چل جاندے. انہاں آن کے ڈیرا لا لیا, ایسی کھانا بدوش, پر انہاں اینی ترقی کیتی, اینی انہاں دی اولاد ہوئی, ودے ودے مکے دے اندر پھیل گئے. خانے کعبے تے قبضہ انہاں دا ہو گیا, متولی اے بن گئے. انہاں دا جڑا سردار سی او دا نام سی عمر بن سعد, او کعبے دا متولی سی. اچھا اے پہلو بڑے نیک سن, پہلو بڑے نیک سن. بعد کے اندر یہ بد عمال ہو گئے, بد کردار ہو گئے. انہاں دیاں بد عمالیاں دی وجہ نال زمزم دے کھوہ دا پانی بھی سوک گیا.
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਓ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਏ, ਬਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਟਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਮਤਵੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਫੰਡ ਸੀ, 2 ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਿਰਨ, ਉਹ ਸਿਰਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਖੁਸ਼ਕ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਆਪੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏਗਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ ਖੂਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਇਤਰਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਦਬ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਹੁਣ ਯਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰੁल्ला ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਸ਼ੈ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੈਰੁल्ला ਦੀ ਅੱਡੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। गल दूर ना निकल जाए मौजू नहीं, और जिदे उत्ते गैरुल्लाह दा ना आ जाए उते हराम हो गई, जिदे उत्ते गैरुल्लाह दी हड्डी आ जाए उते अल्लाह दा नबी भी खलो के पींदा है, तू भी खलो के पीना है, मैं भी खलो के पीना है। ओ ज़मज़म दा पानी, ये मेरे दोस्ता ज़मज़म दा खूह बंद हो गया। कितना चिर बंद रहा, 1 साल बंद नहीं रहा, 2 साल बंद नहीं रहा, पूरा 500 साल तक ये खूह बंद रहा। कितने 100 साल? 500 साल। अच्छा 500 साल तो बाद हुण मेरे नबी दी आमद दा ज़माना करीब आ रहा है, जो ज़माना करीब होना तो फिर बरकतां दा भी नज़ूल होना सी। मेरे नबी दा जो कुर्बत ज़माना आमद दा करीब आया तो बरकतां शुरू हो गई। पहली बरकत ये हुई भी ज़मज़म दा खूह दोबारा जारी हो गया। ये जारी किवें होया? जनाब अब्दुल मुत्तलिब एक दिन सुते हुए ने ख्वाब के अंदर हुक्म होया अब्दुल मुत्तलिब बर्रा खोदो। बर्रा दा माना की है नेक लोगों वास्ते, तर्जमा समझ गए पर मुराद ना समझ सके। दूजी राती फिर हुक्म होया ए अब्दुल मुत्तलिब तैबा खोदो। तैबा दा माना है पाक चीज, मुराद ते समझ गए पर माना ते समझ गए, मुराद ना समझ सके। तीजी राती हुक्म होया अब्दुल मुत्तलिब मजनूना खोदो, समझ नहीं आई ये मजनूना तैबा बर्रा की चीज है। चौथी राती हुक्म होया अब्दुल मुत्तलिब ज़मज़म दा खूह कड्डो। समझ गए? ये ज़मज़म दा खूह इहदे पहले 3 नाम ने ना वो भी इससे नहीं ने। दिन चढ़िया अपने कौम वाले ने क्या फरमाया मेरे नाल रलो खूह कढ़िए। उन्हें आख्या अब्दुल मुत्तलिब तेरी मत मारी गई, ये खूह कोई अज दा बंद है, 500 साल ते हो गए नूं बंद होए नूं, कित्थों कढ़ेगा? तेनू पता है किथे? फरमाया जिन्हें आर्डर किया आपे दसेगा किथे है। चौथी राती फिर सुते ख्वाब विच हुक्म होया अब्दुल मुत्तलिब ज़मज़म दा खूह कड्डो। ख्वाब विच पुछण लग पे आर्डर करने वाले ऐना हैया है किथे? जवाब मिलिया बैनल फरसे वद्दम इंदा करियतिन नमले। अब्दुल मुत्तलिब कीड़ियां दी बस्ती दे कोल चला जाई, कीड़ियां दी बस्ती दे कोल गोबर ते खून दे विच सफेद सीने वाला काला कवा चुंझा पिया मारदा ही, उथों जमीन खोदना शुरू कर देवी ज़मज़म दा खूह निकल आवेगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जदों उत्थे पहुंचे कीड़ियां दी बस्ती कोल पहुंचे, वेख्या एक बंदा गां ज़िबा करन लगा, ओ ज़िबा चित्रा हो ना सकी, जख्मी होके कीड़ियां दी बस्ती कोल आण के डिग पई। उन्हें उत्थे ज़िबा कीती, ओदी ओजरी भी साफ कीती, ओदा गोबर तैन दिता, खून रहन दिता, बाकी हर शै चुक के लै गया। फरमाया 2 निशानियां पूरियां हो गई, तीजी पूरी नहीं हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते ने अले इंतजार कर रहे ने कि थोड़ी देर तो बाद तीजी निशानी भी पूरी हो गई। एक सफेद सीने वाला काला कव्वा आया, उन्हें चुंझा मारनी शुरू कर दी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया दोस्तों आलो 3 निशानियां पूरियां हो गई, इस जगह ते ज़मज़म दा खूह है, आओ ना मेरे नाल रल के खूह कटवाओ। कहन लगे अब्दुल मुत्तलिब आर्डर तैनू होया कड़ दे असी फिरिए। लोकां दी 3 किस्मां ने, एक ओ जेड़े कहंदे ने असी काम भी करिए साडा नाम भी ना होवे। कई बंदे देखे मसीते पैसे देंगे आंदे ने वो जी थोड़ा ऐलान कर देंगे नहीं जी मेरा नाम नहीं लेना, वो फिर बंदा खुदा कह के ऐलान करना पैंदा है कि एक बंदे खुदा ने 50,000 रुपया मस्जिद में दिता। कई लोग ऐसे भी आंदे काम भी करा ते मेरा नाम ही ना होवे, ते दूजे कहंदे ने मैं काम भी करा ते मेरा नाम भी होवे। चलो ये भी बर्दाश्त है, काम भी करा मेरा नाम ही होवे। मैं छोटा जिहा हुंदे सी एक बंदा आया मसीते पैसे रुपया ने 100 दिता, उन्हें कहा मैं मसीत में दे रहा। एक बंदे ने ऐलान करता कि फलाना 100 रुपया दे गया मसीत नूं। एक होर आया उन्हें भी 100 दिता, उन्हें कहा हाजी फलाना साहब जो 100 रुपया मसीत नूं दे गया, वो पहला वापस आ गया। उन्हें कहा हाजी तो मैं भी किया, तू हाजी क्यों नहीं आख्या? या 100 रुपया वापस करने की हाजी भी कह। इदा दे भी लोग होंदे, उन्हें काम भी करा नाम भी होवे।
تیجے لوگ ہوندے نے جڑے کہندے نے کام بھی کوئی نہ کراں تے نام بھی میرا ہی ہوئے. اج کل ایڈے تیجی قسم کے لوگ نے میں کراں بھی کچھ نہ نام بھی میرا ہی ہوئے. اے سانو لئی دتی کھلوتے نے سیاسی لحاظ نہ بھی تے مذہبی لحاظ نہ بھی ساڈے مسلکی لحاظ نہ بھی. میرے علماء میرے پیٹی بھائی غصہ نہ کرے کم ہی ہوئی ہے. آج کل جڑی تیجی قسم ہے نا یہ علماء بھی آ گئی. یہ آنے میں تیلا دورا نہ کرا پر قائدے اہل سنت میں ہی ہوں. قائدے اہل سنت میں ہی ہوں. تیلا دورا نہ کرا. امام المجاہدین بھی میں ہی ہوں. امام المفسدین بھی میں ہی ہوں. یہ چیز بارے نہیں. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑی قوم نو کوئی چنگا لیڈر کوئی چنگا رہ پتے جتے سارے متفق ہو جائے. تو جو فرماؤ گزارش کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی امتی غور کر جدوں پھر انہاں لوکاں نے جدوں عبد المطلب نے فرمایا مینوں ہن حکم ہو گیا. انہاں کہا کھو آپ ہی کڈ. ہارس نوں نال لے لیا. کھو کڈن لگ پے. پتھریلی زمین ہے پٹی نہیں جاندی. عرض کیتی مولا اکو پتر دتا ہی کدی 10 پتر دیویں دسے جوان ہو جانے کہ تیرے نام تے قربان کر دیاں گا. اچھا کھو کڈتے رہے جب تھلے نشان نکل آیا نا واقعی اتھے کھو سی. واقعی اتھے کھو نہیں جگہ لابدی تھلے پہ جو تنگ نہ ہو. تو کھو نکل آیا. نال دیا لوکاں نے انہاں کیا عبد المطلب تو کلا مالک نہیں اس کھو دا اسی بھی مالک ہاں. پتہ لگا نا بھی تھلے نشان ہے گا کھو دا. تھلے نشان ہے. انہاں کیا بھئی اسی بھی وارث ہاں. تو کا دا وارث ہاں. ہن کڈیا تو پتہ ہے نا تھلے کھو آ گیا. انہاں کہا نہیں اسماعیل دی وراثت دا کھو ساڈا حصہ ہے. جو لڑائی ہون لگی انہوں نے کہا جی فیصلہ کرو. فیصلہ کتھوں کرانا ہے؟ انہوں نے کہا جی ملک شام دے اندر ایک کاہنہ ہے او اسما بڑی کاہنہ ہے. کاہنہ تے نجومیہ کو ادوں لوکی بڑا ڈردے سن. ڈردے تو ہن بھی بڑا نہیں پر ادوں بہتے ڈردے سن. تو وہ ہے بھی ماہر سن. تے او فیصلہ کراؤن واسطے ملک شام ٹر پائے. میرے دوست جدوں ملک شام وال ٹر پئے ادوں مکہ شریف تو لے کے ملک شام تک کوئی آبادیاں نہیں سن. رستے وچ کھان پین نوں کچھ نہیں سی لبدا. ہر بندہ اپنا راشن لے کے ٹردا سی. اسی طرح دوویں گروپ جناب عبد المطلب بھی ٹر پئے. مخالف گروپ بھی اپنا راشن پانی لے کے ٹر پیا ملک شام وال. چلدے اللہ نے قدرت دا نظارہ وکھانا سی. جناب عبد المطلب دے ساتھیاں کولوں پانی مک گیا. جدوں پانی مکیا جناب عبد المطلب دے ساتھیاں کولوں انہاں آکھیا عبد المطلب مخالفاں نوں کہو پانی تے دے دیو. او فرمایا مخالفو لڑائی اپنی جگہ پانی تے دے دیو. کہن لگے عبد المطلب جے پانی اساں دینا ہے پھر اپنی لڑائی کا دی اساں نہیں دینا پانی. تے نالے کہن لگے جے تواڈے کولوں مک گیا تے اساں دے دتا ہے تے جے ساڈے کولوں مک گیا پھر کون دے گا. اچھا تھوڑا جہاں گڑا پھڑ رہا ہے یہ کچھ کرو باقی ٹھیک ہے. گڑا نہیں پھڑنا چاہیے. جی نے میرا گڑا پھڑ لیا سویرے جمعہ خراب ہو جائے گا. ہاں تو گزارش کر رہے سا کہ جناب عبد المطلب نے فرمایا یار پانی دے دو. انہوں نے کہا اسا پانی نہیں دینا. جدوں نے نہ دیتا تے آپ نے فرمایا ساتھیو انہاں پانی دینا کوئی نہیں سانو پانی لبنا کوئی نہیں. اساں پیاس نال مر جانا ہے. تے جڑے پانی نہیں دے رہے یہ ساڈیاں قبراں کدوں کڈن گے؟ اس واسطے اپنی قبراں کڈ لو تے قبراں دے وچ بیٹھ جاؤ تے موت دا انتظار کرو. وہ سارے نے اپنی قبراں کڈ لیاں تے بیٹھ کے موت دا انتظار کرنا. جدوں موت دا انتظار کرنا لگ پے نا موت کتھوں آ گئی؟ ہلے نور مصطفیٰ نے اگے جانا سی. سبحان اللہ. جناب عبد المطلب یہ اپنی قبر کٹ کے وچ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر تو بعد موت تے کوئی نہ آئی پر سوچ آ گئی عبد المطلب تے بہادری کوئی نہیں. اے تے بزدلی ہے کہ آپ اپنی موت دا انتظار کرنا قبر وچ بیٹھ کے. اے تے بزدلی ہے بہادری نہیں. بہادری تے ہے کہ پانی لبدیاں موت آندی تے آ جاوے. ایویں بیٹھ کے انتظار کرنا تے بزدلی ہے. جناب عبد المطلب جلدی نکلے. فرمایا دوستو نکلو اپنی قبراں چوں باہر آ جاؤ. سارے باہر آ گئے. جناب عبد المطلب نے فرمایا گل سنو چلو پانی تلاش کرو. پانی تلاش کر دیا موت آندی تے آ جاوے. ایویں بیٹھ کے انتظار کرنا اے تے کوئی عقل مندی نہیں. میرے دوستا جدوں ترن لگے جتے اونٹ بیٹھا سی عبد المطلب دا جدوں اونوں اٹھایا اسے جگہ تو اللہ نے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اسے جگہ تو اللہ نے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا. مخالفن فرمایا آجو تسی بھی پی لو. انہوں نے کہا نہیں ساڑھے کو ہے. فرمایا نہیں ہے ٹھنڈا تے مٹھا تے تازہ پانی پیو. وہ شرمندے ہو کے پی گئے. آخر پانی پی گئے.
فرمایا پی بھی لو جانوراں نوں بھی پیا لو برتن بھی بھر لے فرمایا چلو چلیے انہوں نے کہا کتھے انہوں نے کہا ملک شام ملک شام کی لین جانا ہے زمزم دا فیصلہ نہیں کرانا انہوں نے کہا نا فیصلہ ہو گیا ہے جیڑے اللہ نے ایس جگہ تے تیری خاطر پانی دا چشمہ جاری کرتا انہیں زمزم دا مالک بھی تینوں بنایا ہے عبد المطلب واپس چل لا نقاسمو کا فی زمزم ابدا اسی زمزم دے معاملے میں تیرے نال کدی بھی لڑاں گے نہیں کدی بھی نہیں لڑاں گے جناب عبد المطلب واپس آگئے پھر رکوع کرنا شروع کردیاں جدوں سونے دے دو ہرن نکل آئے تے زرہ تے تلوارہ نکل آئیاں انہوں نے منہ پھر پانی آ گیا کہنے لگے عبد المطلب چل پانی دا تے تو مالک گیا سامان دا کی کرنا ہے فرمایا بھی سامان دا بھی مالک میں انہوں نے کہا نا یہ تو نہیں اسی جان دینا سونا کون دے بیتے وہ پھر دوبارہ لڑائی ہونے لگی قرآن اندازی کی تھی ایک نام نکلیا جناب عبد المطلب دا ایک نام لکھیا مخالف گروپ دا ایک لکھیا بیت اللہ دا سونے دے ہرن نکلا ہے کعبۃ اللہ دے نا باقی سامان نکلا ہے عبد المطلب دے نا مخالفہ دے نا شاہی کوئی نہیں نکلی خالی پرچی نکلائی اشارہ اس پاسے سی نبی پاک دے دادا جی نے جی انہاں نہ وگاڑ کے رکھو گے نا جی میں آج خالی ہو کے بھی خالی لو جی زمزم دا خود جالو ہو گیا جناب عبد المطلب نے وہ لوہا لے کے ادھر دروازہ بنایا سونا پگلا کے کتے چڑھا کے زمزم دے خانے کعبے دے دروازے نوں لا دیتا تے عبد المطلب خانے کعبے دے متولی بن گئے ہن متولی نے میرے دوست زمزم دے خون چل دیں 30 سال جدوں گزر گئے 1 سال گزرے 2 سال گزرے 10 سال گزرے 20 سال گزر گئے جدوں 30 سال گزرے جناب عبد المطلب ایک دن ستے خواب دے اندر حکم ہویا عبد المطلب قربانی دیو یا اللہ کیڑی قربانی دیا حکم ہویا مہنگی قربانی دیو زمن دن چڑھیا آپ نے ایک دمبا ذبح کر دیتا دوجی راتی حکم ہویا عبد المطلب اس تو بھی مہنگی قربانی کرو گائے ذبح کر دیتی حکم ہویا نہیں اس تو بھی مہنگی قربانی کرو مکے دے اندر اونٹ سب تو مہنگا سی عرب دے اندر آپ نے اگلے دن اونٹ ذبح کر دیتا چوتھی راتی حکم ہویا عبد المطلب اسا تیرے کولوں دمبے دی قربانی نہیں منگی گائے دی قربانی نہیں منگی اونٹ دی قربانی نہیں منگی تیرے کولوں وہ قربانی منگی ہے جڑی آج تو 30 سال پہلے زمزم دا کھو کر دیا منت مننی سی اب ایک تیرے 10 پتر پورے ہوئے کہ نہیں گلنا تے جے 10 ہو گئے تے چل کر قربانے کر عبد المطلب سوچی پہ گئے پتر تے 10 نے پر اپنی جان قربانوں کرنے واسطے کون تیار ہوئے گا ہر بندے نو اپنی جان پیاری دی مینوں بھی پیاری ہے تانوں بھی پیاری ہے اور کہتے نہیں 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 مینوں ڈاری کوئی نہیں اپاں نوں نہیں ڈر یہ تو کتنے ڈردے بھی جڑا مینوں ڈاری کوئی نہیں یہ بہت ڈردے ہیں جڑے کہتے نا مینوں ڈاری کوئی نہیں یہ بہت ڈردے ہیں ہر بندے نو اپنی جان پیاری ہے مینوں بھی پیاری ہے تانوں بھی پیاری جڑا نہیں نہیں میں تے کسی کو ڈردا ہی نہیں 5 کلاشن کو فاڑے کھبے پاسے 5 سجے پاسے 5 اگے 5 پیچھے پر میں ڈردا کسی کو نہیں وہ ہور لوگ نے جنہاں نوں ڈر کسی نوں نہیں وہ داتا حجویری ہے سبحان اللہ وہ خواجہ حجویری ہے سبحان اللہ وہ شہنشاہ نقشبند نے وہ پیر سیال ہے وہ تونسا شریف والے نے وہ شہنشاہ گولڑ ہے انہاں لوکاں نوں ڈر نہیں تینوں مینوں تے بڑا ڈر ہے جان ہے لیکن بڑی پیاری وہ کتابہ چاہتا ہے کہ ایک مائی نا وہ دا پوترا بیمار ہو گیا تو روز ہی آکھیا کرے جدو لوکی کول ہونا یا اللہ مینوں پاویں موت دے دے میری زندگی یا اللہ اینوں نہ چھڈ اینوں آرام ہی دے دے یہ بڑا لوکاں نوں سن لوکی آکھن ویکھ دادی نوں کتنا پیارا ہے پوترا تے ایک دن محلے دے منڈے بھی شرارتی ہوندے نے تانوں پتہ پوریاں دناں دے ایک منڈا شرارتی نے کالی ہانڈی سر تے رکھی اوتے پایا کالا کپڑا تے راتی مائی دے سرانے آن کے کھلو گیا انہوں نے کہا تو کون ہے انہوں نے کہا میں ملک الموت میں تیری جان کٹنے آپ پہ تو کہنی میری جان کر لے یا اللہ انہوں بچا لے تو میری کر لے انہیں کہا میری گل سن گل انصاف دی کری میں بالکل ٹھیک ہے بیمار ہے میں ٹھیک میرا پوترا بیمار ہے میں تو کوئی بیماری نہیں میں تو کدی کھانسی بھی نہیں آئی یعنی ہر بندے نو جان پیاری ہے عبد المطلب پریشان ہو گئے رحمت کے یہ وجہ کی ہے میں منت پوری کرا تے کیویں کرا انہاں دساں وچوں کہڑا آکھے گا کہ میں قربانی دینا جناب عبد المطلب ایسے پریشانی میں چپ ہو گئے گم سم ہو گئے اولاد پریشان ہو گئی کہنے لگے ساڈے ابا جی نو ہویا کی ہے کسی نے دھمکی لاتی یا کسی نے پیسے دینے نے ابا جی پریشان نے کٹھے ہو کے آگے ابا جی پریشان کیوں ہیں سانو کھل کے گل کرو اگر کسی نے دھمکی لائی ہے تاں دسو کسی نے پیسے دینے تاں دسو اسی تانوں پریشان نہیں ویکھ سکدے تواڈے تو اپنی جاناں وار دیاں گے فرمایا پترو جاناں وارن والی گل ہے ابا جی دسو ساری گل سنا دیتی اللہ دی قدرت دسے تیار ہو گئے دسے پتر کہنے لگے وہ ایک کہنا میں قربانی دینا دوجا کہنا میں تیجا کہنا وہ دسے تیار ہو گئے قربان فرمایا پترو میں قرآن اندازی کراں گا جیدہ نام نکلاوے انہوں قربان کر دیا
پھر اللہ نے اپنی قدرت کا ایک اور نظارہ بکھایا جدو قرآن اندازی کی تھی نا کدھر نکلیا حضور دے ابا جی دا نام بھی ہوتا نکلا جڑا قربانی ہو نہیں سکتا کیونکہ لیتے نور مصطفیٰ نے کہ نام نکل آیا جناب عبد المطلب نے کچھ چھری چوک لی فرمایا میں ہوں انہوں قربان کرنا ہے ملے والے اگے ودے کئیاں قبیلیاں دے سردار اگے ودے جناب عبداللہ دے نان کے آ گئے انہاں کیا ایسا اپنے پتر نو ذبح نہیں ہون دینا جدو رولا بن گیا عبد المطلب نے فرمایا میں کرنا ہی کرنا ہے کہنے لگے چلو انج کرو کہ خیبر دے مقام تے آسمانی کتاباں دی عالمہ ایک عورت ہے او دے کولوں مسئلہ پوچھو تے جے انہیں مسئلہ دسیا کوئی حل کر دیتا عبداللہ بچدا ہویا تے ٹھیک نہ بچدا ہویا تے اسی تینوں روکاں گے نہیں انہی تے مان لینا فرمایا چلو خیبر دے مقام تے جناب عبداللہ عبد المطلب چلے گئے جا کے اس عورت نے مسئلہ پوچھیا کہنے لگی تہاڈا بندہ قتل ہو جائے تے دیت کنی لیندے ہو اکھے جی 10 اونٹ کہنے لگی تو دوبارہ قرآن اندازی کرو ایک پاسے 10 اونٹ تے ایک پاسے عبداللہ جے اونٹاں دا نام نکلاوے ٹھیک نہیں تے 10 اونٹ وداندے جاؤ جتے اونٹاں دا نام نکلاوے سمجھ لینا اللہ نو اینی اونٹاں دی قربانی عبداللہ دے بدلے چ منظور ہے میرے دوستا واپس آ گئے قرآن اندازی شروع ہو گئی 10 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکلے جناب عبداللہ دا 20 اونٹ تے جناب عبداللہ نا نکلے جناب عبداللہ دا 30 اونٹ تے جناب عبداللہ نا نکلے جناب عبداللہ دا 40 اونٹ تے جناب عبداللہ نا نکلے جناب عبداللہ دا 50 اونٹ تے جناب عبداللہ نا نکلے جناب عبداللہ دا 50 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکلے جناب عبداللہ دا 60 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکلے جناب عبداللہ دا 70 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکلے جناب عبداللہ دا 80 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکلے جناب عبداللہ دا 90 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکلے جناب عبداللہ دا 100 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکلایا 100 اونٹاں دا سیدی مرشدی سیدی مرشدی عظمت و شان مصطفیٰ عظمت والدین مصطفیٰ مسلک حق اہل سنت علماء اہل سنت سبحان اللہ اے سمجھو پھر 100 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکلا ہے 100 اونٹاں لوکاں مبارک باد عبد المطلب مبارک ہوئے تیرا بچہ بچ گیا ہے کنے مخلص سن قربانی کرنے وچ فرمایا نہیں میں 3 واری قرآن اندازی کروں گا کہ تے غلطی تے نہیں لگ گئی سبحان اللہ اسی قربانی کرنی ہوئے نا اسی جانور قربان کرنا ہوئے اسی الگ جانور قربان کرنا ایچ بھی اسی پورا سورہ حساب رکھی ہے مولوی صاحب کہتے ہیں یار کمزور بہت ہے کوئی تگڑا لے لا انہیں بھی پاس پھر انہی کی توفیق ہے نا تو یہ بھی ٹھیک ہے نا یہ کڑا کوئی کٹ ہے پورا ہی ہے بھی اسی تے اللہ دے نام تے کوئی پیسے خرچ کرن لگے اتنا ڈردے 2 سال پہلے نا وہ میں نے ایک بندے نے فون تے لوکی مسئلے پوچھتے ہیں مسئلہ پوچھیا کہنے لگا جی فطرانہ کتنا ہے سال عید تو 2 دن پہلے میں نے فون کیتا تھا فطرانہ کتنا ہے میں کہا جی مفتی منیب الرحمان صاحب دا بیان آیا اخبار چ بھی 100 روپے فطرانہ تے 100 ہی بننا ہے میں کہا جنہاں دے کہتے چاند مان لیندے فطرانہ بھی مان لو میں کہا 100 روپیہ کہنا ہے جی کوئی پیار محبت کر لو دسو فطرانے چ بھی پیار محبت لگتے بھئی وہ غریب نو دینا مسکین نو دینا یتیم نو دینا بیوہ نو دینا یہ چ پیار محبت والی کیڑی گل ہے تو دینا یعنی اسی اللہ دے نام تے خرچ کر لگے انہاں سوچ کے خرچ کرنے ہیں جناب عبد المطلب فرمایا میں 3 واری قرآن اندازی کروں گا کہ مینوں غلطی تے نہیں لگ گئی 3 واری قرآن اندازی کیتی جناب عبداللہ دی بجائے 100 اونٹاں دا نام نکلایا اپنے 100 اونٹ ذبح کیتے ملے والیاں کھادے مکے والیاں کھادے ارد گرد بستیاں والیاں نے سارے نے گوشت کھادا جانور بھی گوشت کھا گئے میرے دوستا حضرت عبداللہ دا نام ایڈا مشہور ہو گیا جدھر بھی جاندے نے گلیاں بازاراں دے اندر لوکی کھلو کے ویکھدے نے آندے نے او جاندا جی دے پیو نے دی خاطر پورا 100 اونٹ ذبح کر دیتا اونٹ بڑا مہنگا جانور سی وقت گزرتا گیا ہن اگلی گل ہے کہ جناب عبداللہ دا تعلق ہے قبیلہ قریش نال سیدہ آمنہ طیبہ دا تعلق ہے بنی زہرہ نال انہاں دوواں دی آپس میں رشتہ داری کیویں ہو گئی تے شادی کیویں ہو گئی او عرض کراں جناب عبد المطلب ایک واری شکار کھیلن واسطے ایک واری شام ملک یمن والے تجارت واسطے گئے اوتھے ایک کاہن ملیا کاہن انہیں کہا عبد المطلب میں تیرے جسم دے کچھ حصے چیک کرنا چاہنا پھر میں کر لیں انہیں نتنا چوکے ویکھیا انہیں کہا تیرے ایک ہاتھ میں نبوت ہے ایک ہاتھ میں سرداری ہے پر فرق ہے نہ شرط ہے کہ تینوں بنی زہرہ قبیلے دینا رشتہ داری کرنی پائے گی آپ نے فرمایا کہ گل ہے واپس آنے بنی زہرہ والوں کے رشتہ دینا جی انہیں کہا لے لو قوم دا سردار ہے رشتہ لے لیا
شادی کر لی پر جڑی گل اس کاہن نے آکی سی نا وہ پوری نہیں ہوئی، وہ نہیں پوری ہوئی۔ میرے دوستہ وقت گزرتا گیا ادھر سیدہ آمنہ جوانی دی وال جا رہی ہیں، ادھر جناب عبداللہ بھی جوانی دی منزلہ طے کر رہے ہیں۔ پھر رشتہ کیویں ہویا، منگن دتا کداں تے لیا کیویں؟ میرے دوستہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ اس زمانے دے اندر ایک بڑی مشہور کائنہ مکہ دے اندر سی، جی دا نام سی سودا۔ یہ جڑی سودا سی نا، میں مسیرت ابن شام سے پڑھیا ہے، سودا دی ہسٹری پڑھی ہے۔ یہ عجیب الخلقت لڑکی سی، یہ دیاں اکھاں نیلیاں، بنائی یہ نہیں کوئی نہیں سی، اکھاں یہ نیلیاں، بنائی کمزور، رنگ کالا، شکل ڈراؤنی۔ جیدے کر لڑکی پیدا ہوندی سی ویسے قتل کر دیتا سی، جیدے کر ایدہ نہیں پیدا ہوندی سی نا وہ زیادہ پریشان ہوندا سی۔ وہ کہندا سی کہ بہت ہی وڈی نوبت میرے گھر پیدا ہو گئی ہے۔ تے او جدوں یہ پیدا ہوئی نا، اے پیو نے ایک بندے نوں دتے پیسے، انہیں کہا اللہ پیسے جا اینوں قتل کریا۔ کڈے جاہل تے حماقت دے مارے سی، نالے پیسے دے رہے نے تے نالے میری لڑکی نوں جا قتل کریا۔ انہیں بہوں پڑیا، پیسے لے، چھری لئی، قتل کرنے لگا۔ غیبی آواز آئی، اوئے اینوں قتل نہ کری نہیں تے تیرا نقصان ہو سکتا ہے۔ پیچھے مڑ کے ویکھیا بندہ کوئی نظر نہیں آیا۔ انہیں کہا بھی یہ آواز کتوں آئی؟ پھر قتل کرنے لگا، پھر آواز آئی۔ جدو 3 واری کیتا، 3 واری آواز آئی نا، تے انہیں اس سے بلے واپس آیا، وہ پیو نوں کہتا آ چوک اپنے پیسے، آ چوک اپنی چھری، آ چوک اپنی لڑکی، میں نہیں کرنا، اتنے جنات دا پہرا ہے، میں مرنا ہے۔ لیکن وہ مینوں بعد سمجھ آئی جدو میں مطالعہ کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں آپ بچایا سی، کیونکہ ایدے کولوں ایک اعلان کرانا سی، اس لڑکی کولوں ایک اعلان کرانا سی، تا بچایا۔ وہ اعلان کیڑا وہ میں تم دستا۔ یہ لڑکی بڑی ہو کے بہت بڑی کائنہ بڑھ گئی سودا۔ یہ جدہ ہاتھ ویکھدی سی، جدے بارے جو کہنی سی نا 100% وہ جی ہوندا سی۔ یعنی یہ نام چل گیا مکے دے اندر کہ سودا جدے بارے جو کہہ دے 100% ٹھیک ہے۔ یہ سودا ایک دن بنی زورہ قبیلے دے اندر آگئی، کہنے لگی بنی زورہ والیو اپنی لڑکیاں چیک کرواؤ۔ جدوں لڑکیاں چیک کیتیاں سیدہ آمنہ نو ویکھیا، کہنے لگی اے جڑی لڑکی ہے آمنہ جڑی ہے نا، یا تے خود نبی ہے یا کسے نبی دی ماں بنے گی۔ سیدہ آمنہ دے بارے انہیں ایک گل پیشین کوئی دے دی تھی، پورے مکے دے اندر ایک گل پھیل گئی۔ جناب عبدالمطلب دے کرنا چوی آواز پئی، فرمان لگے دا مطلب ایک کاہن والی گل ہون پوری ہوئے گی، میں جا کے آمنہ دا رشتہ نہ منگ لواں، آمنہ دا رشتہ عبداللہ واسطے منگ لواں۔ پر میرے دوستہ کئی واری تسی رشتہ منگن جاندے ہو، نہات ہو کے جاندے ہو، کاٹل چاٹل پا کے جاندے ہو، اگلے جواب دے دیندے نے ساڈا پروگرام نہیں ہو جاندہ ہے۔ پر یہ ایسا رشتہ سی، وہ منگن واسطے تیار، یہ دین واسطے تیار۔ وہ تے منگن واسطے تیار ہو گئے، دین واسطے تیار کیے میں ہوئے۔ جناب وہاب شکار کھیلن واسطے گئے تے جناب عبداللہ بھی گئے۔ اتھے ویکھیا کہ یہودیاں نے پہچان لیا جناب عبداللہ، انہوں نے کہا جی یہ بندے چ نشانیاں نے، یہ آخری نبی دے باپ دیاں نے۔ تے وہ یہودیاں دی کوشش یہ سی کہ آخری نبی پیدا ہی نہ ہوئے، کیونکہ باقی نبی ہوئے بنی اسرائیل چوں، اے بنی اسماعیل چوں ہونا سی، تے اے ہونا نہیں چاہیے۔ انہوں نے حملہ کر دیتا، غیبی مخلوق آئی، انہوں نے آن کے یہودیاں نو پجا دیتا۔ جناب وہاب سارا منظر ویکھ رہے نے، گھر آن کے اپنی بیوی برہ نو کہن لگے، نبی پاک دی نانی نو کہن لگے اگے تے میں سوچدا سا رشتہ کتے کرا، آمنہ دا پر اج میں فیصلہ کر لے، آمنہ دا رشتہ کرنا ہے تے عبداللہ بن عبدالمطلب نال کرنا ہے۔ کہنی وہ کیوں؟ کہندا وہ صرف خوبصورت ہی نہیں، وہ خوبصورت ہی نہیں، بلکہ او دے نال تے کچھ غیبی طاقتاں بھی نے، میں تے اج ویکھ کے آیا، میں کرنا ہی کرنا۔ اینا جا کے کہہ دیتا یا او آگے منگنی ہو گئی۔ جناب عبداللہ دے چہرے سے پیشانی وچ نبی پاک دا نور چمکدا سی، جدھر جاندے سی عورتاں کھلو کھلو کے ویکھدیاں سی، بلکہ ہر عورت ویکھدی سی نالے کہندی سی کاش میرا شوہر بن جاوے۔ ہر عورت آپ دے نال شادی دی خواہشمند سی، دیوانیاں ہو گئیاں عورتاں۔ ایک دن جا رہے نے، ایک بازار چ گزرے، فاطمہ خسمیہ نامی عورت ہے جڑی آسمانی کتاباں دی عالم ہے، روک کے کھلو گئی، کہنے لگی عبداللہ ذرا کھلوتے سی۔ فرمایا کی گل ہے؟ کہنے لگی میرے نال شادی کر لے۔ فرمایا شادی تے اوتھے ہوئے گی جتھے ابا جی کہن گے۔ شادی کتے ہوئے گی جتھے نوجوان تو انو اللہ دا واسطہ تسی بھی عقیدہ ہوئی بنا لو، شادی کتے ہوئے گی جتھے یہ نہ ہوئے کہ ابا جی انہوں نے پتہ بھی نہ ہوئے تو شادی کرائی پھرے۔ آج کل ہوندہ نا یہ نہ ہوئے کہ تیری شادی ہوئے تو تیرے ابا جی مول کون دے، پھر انہوں نے زمین بھی جگہ نہ دے ہوئے، شادی ہوئے تو تیرے ابا جی ٹور نال تیرے نال ٹور کے جان مزہ پھیرے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ابا جی نے فرمایا شادی ہوتے ہوئے گی جتھے ابا جی کہن لگی جے شادی نہیں کرنی میں تیرے کولو او وصل منگدی ہاں جڑا یوسف علیہ السلام کولو زلیخا نے منگیا سی فرمایا شادی ہوتے ہونی ہے جتھے ابا جی کہن گے جڑی اگلی تو گل کیتی ہے حرام ہے عبداللہ مر تے سکتا ہے پر اس حرام کم دے نیڑے نہیں جائے گا تاں تے میرا نبی فرماندا ہے میں پاکاں وچوں دی گزر کے آیا فرمایا میں پاکاں چو کے آیا یعنی انہاں وچ پلید کوئی نہیں جنہاں وچوں دی میں گزر کے آیا سارے دے سارے پاک سن یارا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے والد گرامی اتھوں جان چھڑا کے اگے گئے چند دنوں تو بعد شادی ہو گئی جدوں شادی ہوئی میرے دوستاں چند دنوں تو بعد جدوں شادی ہو گئی شادی ہوئی تے رواج ایسی پہلے 3-4 دن دولہا میاں جڑا اپنے سسرال ہی رہندا سی شب زفاف صاحب صفاف سسرالیاں دے کاری گزاری جاندی سی جناب سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ بھی ہوتے ہی حضرت عبداللہ بھی ہوتے ہی پہلے ہفتے دے اندر ہی سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ نور مصطفیٰ دیاں امانتدار بن گئیاں پہلے ہفتے دے اندر ہی سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ نور مصطفیٰ دیاں امانتدار بن گئیاں میرے دوستہ جدوں چند دنوں تو بعد جناب عبداللہ واپس آئے تے اسے بازار چو گزرے اسے گلی چو گزرے جتے فاطمہ خسمیہ کھڑی سی فاطمہ خسمیہ نے ویکھیا تے منہ پھیر لیا فرمایا فاطمہ کی گل مینوں پچھاتا نہیں ہو مینوں سیاںیا نہیں ہو کہن لگی میں تینوں سیاں لیا تو عبداللہ ہی ہے نا عبد المطلب دا بیٹا فرمایا ہاں تے وہ ہوئی پہلے ایڈا مجبور کر دی سیں پہلے تے ایڈا مجبور کر دی سیں تے اج ایڈی نفرت دا اظہار پہ کر دیاں شاباش نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں مسلک حق اہل سنت چنگا بندہ بچوں ہی نعرہ لاتا نعرہ حیدری نعرہ تکبیر پہلے نعرہ رسالت بعد پھر اس تو بعد نعرہ تحقیق پھر نعرہ حیدری پھر نعرہ غوثیہ پھر اگے جو مرضی کری جائے یہ جو تسی بچکارو شروع کرتے نعرہ یہ ایک سازش ہے اگے کہنے سی رب جانے تے رسول جانے ساڑھے سٹیج آتے پھر یہ ختم ہویا پھر رب جانے تے علی جانے ہوں یہ بھی ختم ہو گیا ہوں رب جانے تے حسین جانے یہ دن بدن تیرے نعرے سلم کیوں دے جا رہے اسلم ہو رہے نے نعرے کوئی تاریخ چلی ہوئی ہے نعرے پورے لایا کرو اپنے مسلک دا تشخص نہ گوایا کرو اپنے مسلک دا تشخص پورا رکھیا کرو یہ تسی نیڑے یہ نعرے نہیں میں مختصر ہون گے میری تقریر سے نعرے پورے لگیں گے جیسے کر گئے سبحان اللہ وہ کئی ہیں جڑے کمپرومائز کر لیں گے میں کمپرومائز وقاؤ مال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جو تکبیر نعرہ رسالت شانی اسی کی تھی میں طالب اسی کی میں دیوانی اسی کی تھی میں طالب اسی کی تھی میں دیوانی فرمایا ہن کی ہویا ہی کہندی ارے میں رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے ارے میں رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے سیدہ فرماتی نے پورے 9 مہینے پورے 9 مہینے میں کوئی بوجھ محسوس نہیں کیتا کوئی بوجھ محسوس نہیں کیتا کوئی درد کوئی پیر محسوس نہیں کیتا بلکہ ہر مہینے ایک اللہ دا نبی آن کے کوئی نہ کوئی نبی آن کے مبارکباد دینا رہے آمنہ مبارک ہوئے آن والا معمولی نہیں ہوئے تے نبی اندر سردار ہے ساڑھے سے بچہ پیدا ہو بھی جاندہ ہے پھر بھی پتہ نہیں لگتا ہے بڑا ہو کہ کی بنے گا میرے نبی علیہ آئے نہیں
اعلان پہ ہو رہے ہیں آمنا معمولی نہیں ہو نبیوں دا سردار سبحان اللہ سیدہ فرمانیہ نے پہلا مہینہ گزریا دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں اٹھواں مہینہ گزر گیا فرمانیہ نے مینوں چنگے چنگے خواب ہون لگ پے جدوں نواں مہینہ بھی گزر گیا جدوں نواں مہینہ گزر گیا آ گئی 12 ربیع الاول والی رات 571 عیسوی سبحان اللہ 571 عیسوی 12 ربیع الاول شریف سبحان اللہ تے ٹائم کیڑا سی نور پیر دا ویلا صبح صادق سبحان اللہ اے نور پیر دا ویلا نور پیر دا ویلا تے نور پیر دا ویلا پتہ کینوں آندے نے جدوں رات جان ڈئی ہوے دن آ رہا سبحان اللہ تارے گئے اڑیک دے پاؤ پھٹی تارے گئے اڑیک دے تے پاؤ پھٹی چڑیاں بول پیاں درے یتیم آیا کعبہ ٹکیا میں گیا تے پھل ڈگ پے کعبہ ٹکیا میں گیا تے پت ڈگ پے جدوں میرا نبی کریم آیا کعبہ ٹکیا میں گیا تے پت ڈگ پے جدوں میرا نبی کریم آیا حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیہ نے جدوں ولادت دا وقت قریب آیا فرمانیہ نے میرے کول کوئی نہیں جانا کچھ بیبیاں آ گئیں میں کیا بیبیوں تسی کون ہو ایک کہن لگی میں مریم عیسیٰ دی والدہ ایک کہن لگی میں آسیہ فرعون دی بیوی ایک کہن لگی حاجرہ اسماعیل دی والدہ بیبیوں کدھر آئیاں جے تیرے بچے دیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں سجدہ فرمانیہ نے جدوں ولادت دا وقت قریب آیا میں میلاد پڑھ رہے ہیں حضرت توجہ نال سندا جا فرمانیہ نے جدوں ولادت دا وقت قریب آیا فکشف اللہ عن بصری اللہ نے میری آنکھاں دے سارے پردے چک چھٹے فرأیت مشارق الارض و مغاربہا میں مشرق بھی دیکھ لیا میں مغرب بھی دیکھ لیا اما جی نظر کی آیا فرمانیہ نے رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات فرمانیہ نے لوگوں میں 3 جھنڈے لگے ہوئے سبحان اللہ کتنے جھنڈے اچھی کہہ لیا اما جی کتے کتے فرمانیہ نے علمن فی المشرق اے جتے ایکو دی لوڑا اتھے جانا ہے فرمانیہ نے علمن فی المشرق ایک مشرق وچ لگا ویکھیا و علمن فی المغرب ایک مغرب وچ لگا ویکھیا و علمن علی ظاہر الکعبہ ایک کعبۃ اللہ دی چھت تے لگا ویکھیا ایک نہیں دو نہیں ایک نہیں دو نہیں 5 نہیں 7 نہیں 12 معتبر کتاباں نے والے میں دے سکتا سبحان اللہ کنی کتاباں 12 میں تاں آکھیا 12 ربیع الاول دی مناسبت نال ویسے تے 16 17 جو بخا سکتا سبحان اللہ سیدہ فرمانیہ نے میں 3 جھنڈے لگے دیکھے ایک مشرق وچ ایک مغرب وچ ایک کعبۃ اللہ دی چھت تے میں جھوٹ بول سکتا تو جھوٹ بول سکتا میری ماں جھوٹ بول سکتی تیری ماں جھوٹ بول سکتی ہے میرے نبی دی ماں جھوٹ نہیں بول سبحان اللہ بول سکتی ہے اوہ درود تجھ پہ بھی آمنا اوہ درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود
ویکھے ذمہ داری نال کہ نہ یہ حوالے چیک کر لیو نہ نکلتے میں ذمہ دار سبحان اللہ مدارج النبوت خصائص کبریٰ شواہد النبوت معارج النبوت علامہ ابن جوزی دی مولد العروس حجت اللہ علی العالمین اور استنان الشمامت الانبریہ تفسیر مواہب الرحمن یہ حوالے نکل نہ نکلتے جے تے نکل آؤں نہ نکلتے جو سزا چور دی او سزا میری تے جے نکل آؤں میں سزا نہیں دیندہ چھوٹی جی چڑی تو نہیں لا چڑھا سبحان اللہ چھوٹی جی چڑی لا چڑھا میرے واسطے نہیں اپنے واسطے اچھا کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ چنڈے لاؤنے نہیں چاہیے کیوں کپڑا ضائع ہو گیا پیسے ضائع ہو گئے ملک مقروض ہے ملک کی ہر پیدا ہونے والا بچہ جڑا ہے نا یہ ₹1,00,000 دا مقروض ہے ایک تے گوبھی طرح کیلکولیشن پتہ نہیں کتوں کری رکھ دینے ₹1,00,000 دا مقروض پیدا بھی نہیں ہویا پتہ نہیں انہیں پیدا بھی ہونا کہ نہیں ₹1,00,000 دا مقروض ہو ملک مقروض ہے تھوڑی آواز ملک مقروض ہے میں کہا ملک مقروض ہے ٹھیک ہے پھر کی ہے تو انہوں ملا دی سوچن رہی ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ ₹1,00,000 دا مقروض ہے پہلی گال کے بچہ میں ₹1,00,000 دا مقروض کوئی نہیں انہاں لئے نہیں پیسے مقروض کرتے جنہاں لئے نہیں وہ دبئی چل جاندے نے ساڑھا کی کچھ انہاں نے دبئی بیکھے ہی نہیں جنہاں نے باہر خزانے انہوں نے پوچھو تو دوسری گال ہے کہ جے ملک دا قرضہ لاؤنا تو پھر انج لگتا ہے ملاد نہ مناؤ چل ٹھیک ہے جڑے نہیں مناؤندے وہ اپنے حصے دا قرضہ لا کے سامنے دس دن کہ اسی چونکہ ملاد نہیں سی مناؤندے ویکھیا اسا قرضہ لا دیتا ہے اگلے سال ملاد بھی مناؤن گے اپنے حصے دا قرضہ بھی لاؤ ملاد بھی نہ مناؤ تے قرضہ بھی نہ لو مینوں سمجھ نہیں آندی پیسے جاندے کتے نے پھر برود ہی ہونا اور کی ہونا توجہ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امی جان نو پوچھو امی جی اور کی ویکھیا فرماندیاں نے رأیت الطیور میں کچھ پرندے ویکھے چڑیاں ویکھیاں زرقانی اٹھا کے ویکھ لو مواہب الدنیا اٹھا کے ویکھ لو نشر الطیب اٹھا کے ویکھ لو الشمامت الانبریہ اٹھا کے فرماندیاں نے میں کچھ پرندے ویکھے جنہاں دی چنجاں یقودیاں جنہاں دے پنجے زمرد دے چنجاں یقودیاں پنجے ایتھے میں ایک گل کرنی جے توجہ کرو گے جے پسند آ جائے تاں بھی سبحان اللہ نہ آوے تے ڈبل سبحان اللہ کہنیاں میں کچھ پرندے ویکھے چڑیاں ویکھے جنہاں نے چنجاں یقودیاں پنجے زمرد دے ہن تے نیٹ دا دور ہے انٹرنیٹ چلدا ہے نیٹ دے اوتے لوکی پوری دنیا دا منظر ویکھدے نے تسی مینوں نیٹ چوں لب کے دے دیو کسے ملک وچ ایداں دی چڑیاں تساں ویکھیاں نے جنہاں دی چنجاں یقودیاں پنجے زمرد دے سبحان اللہ ویکھیاں نے کتے سنیاں گڑیاں ہون نہیں سنیاں نہ سنیاں نہ ویکھیاں نہ گڑیاں تو میں کیا میری نبی دی ولادت دے وقت جڑیاں چڑیاں آئیاں انہاں چڑیاں دی مثل دے لے تک لبی نہیں میرے نبی دی مثل کچھ لبو گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ مسلک حق اہل سنت شیر اہل سنت میں کہ نبی دی مثل لبن والے پہلے انہاں چڑیاں دی مثل لب کے لیا سبحان اللہ تے جے چڑیاں دی مثل نہیں لب سکدا تے پھر ساڈے نال رل کے کہہ دے ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونیا ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونیا ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دے نے لوکی ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دے نے لوکی ایتھے بھی ایک اصلاح کردا جاواں اج کل نا ساڈے نات نہ بڑی پڑھدے نے ایویں رل دے نے لوکی پر کہندے پتہ کی نے اوئے ایویں رل دے نے لوکی اوئے ایویں رل دے نے لوکی اوئے ایویں رل دے نے لوکی تے میں اونوں باہوں پھڑ لو ان کہ میں تیرے پیو نوں اوئے کہاں تو پسند کرے گا تینوں اوئے کہاں تو پسند کرے گا تو میرے نبی نوں اوئے آکھے جانا اس واسطے جڑے نات کھانے نا انہوں کوئی سر نہیں ہوندی اکثر ایویں دبی رکھ دے اب شعر پورا کرنا ہے بھاویں جو مرضی لفظ بولدا ہے
یہ شیر ہی پورا کرنا ہوگا تو بندہ لفظ ہوگا کہ پیچھے کرنا بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. ہوں ایک شاعر نے شعر لکھا کہندا یہ سڑک سیدھی گئی جلال پور جٹا تلک. وہ ایک بندہ کہتا جی یہ تو رڑیا نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ نے کہا پہلا مصرع چھوٹا یہ سڑک سیدھی گئی جلال پور جٹا تلک. انہوں نے کہا اگلے مصرے وچ دی لمبائی آ گئی برابر ہوگی. اس واسطے کہ شعر ٹھیک کردیا عقیدہ خراب نہ کریا کرو. نبی پاک میں اوے کہنا ہے کوئی ادب ہے؟ یہ تو بے ادبی چنگے سنا جانو تسی. اوے ایویں رل دے نے لوگ اوے نہیں آکھنا. جڑا اوے آکھے نو باہوں پھڑ لو نو کہ بہ جا آرام نال تو نات کیوں پڑھ لے. ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا. ایویں رل دے نے لوکی. اماں جی ہور کی ویکھیا؟ اچھا ساڈے بھی بچے پیدا ہوندے ساڈے بچے پیدا ہوندے انہاں نوں ہاتھ آ کے سر چ تیل آپ لائیدا اکھاں چ سرما آپ پائیدا. اچھا ساڈے بچے روندے پیدا ہوندے نے کدی ہسدے بھی پیدا ہوئے روندے پیدا ہوندے نے ساڈے بچے پیدا ہوندے روندے. اچھا کدی غور کیتا روندے کیوں نہیں؟ میں ایک دن حدیث پڑھیا حدیث شریف چ بچہ روندا اودے اے شیطان ہے نا شیطان جدوں بچہ پیدا ہوندا ای آن کے ماردا اودے انج کر کے ٹھوکر ماردا. حج پنجابی چ حج کہندے نے. اے حج ماردا ہے نا تے بچہ رون لگ پیندا ہے. جدوں نبی علیہ السلام پیدا ہوئے نا تے اے شیطان اپنی میٹنگ کرن ڈیا سی کہندا کم خراب ہو گیا. آ جڑا پیدا ہویا نا انہیں ساڈی محنت ضائع کر دینی تے اوش دونگڑے آ کے انہیں کہا حضور کوشش کرو یہ بھی جا کے رکھ کے مارو ایک حج. انہیں کہا یہ وجنی نہیں یہ نہیں وجنی. انہیں کہا تسی کوشش تے کرو مارو ایڈی جوڑ کے مارو کہ دماغ جڑا نا موف ہو جائے. انہیں پتیاب دیو کے کل دیتا. جدو گیا نا حج مار دے اگے جبریل کھلوتے نے انہیں ماریا ٹھوڑ. اے حج مارنے گیا جبریل نے ٹھوڑ ماریا تے ایڈی دور جا کے ڈگیا. پھر مکہ شہر تو باہر ایک جزیرہ ہے جیدہ نام ہے عدن. تاریخ الخمیس چوکے ویکھو اے اس جزیرے سے جا کے ڈگیا عدن وچ. وہ ایسا ٹھوٹ ماریا جبریل نے اوتھے جا کے ڈگیا مڑ کے دوبارہ ادھر دا منہ نہیں کیتا. سارے اس تو بعد پھر پرے پرے رہا ادھر دا منہ نہیں کیتا. ٹھوٹ بجیا ہو تو بندہ ہوندا. میرے دوستا غور کرتے جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امی جی فرماندیاں نے جدوں ولادت دا وقت آیا او ساڈے بچے روندے نے تے اکھاں وچ تیل اکھاں وچ سرما سیاہ پاونے سر وچ تیل آپ لاونے. امی جی میرے نبی دا خیال سی فرماندیاں نے وضعته علامہ ابن جوزی نقل کردے نے مولد العروض دے اندر فرماندیاں نے وضعته مدہونا مکحولا مسرورا. اکھاں وچ سرما بھی پایا ہویا سی سر وچ تیل بھی لگا ہویا سی تے نالے روندا روندا نہیں آیا ہسدا ہسدا آیا. روندیا روندیا نہیں مسکران دیا تشریف لے آیا. سونا مسکران دیا تشریف لے آیا. میرے دوستا جدو نبی پاک علیہ السلام میں سیدہ آمنہ فرماندیا نے مینوں غیبی آوازاں ہون لگ پیاں آمنہ مبارک ہوئے آمنہ مبارک ہوئے. آن والا بچہ معمولی نہیں ہو نبیوں دا سردار ہے. فرماندیا نے بندے نظر نہیں ہوندے پر مبارکبادیاں ہوندیاں نے. ادھروں جانور ایک دوسرے نوں مبارکبادیاں دیندے نے. ادھروں چرند پرند ایک دوسرے نوں مبارکبادیاں دیندے نے. عربی دے شاعراں نے اس دور دے شاعراں نے عربی ترجمہ کیتا. وہ کہندے ایک دوسرے نوں کہندے سن جاء محمد سراجا منیرا وجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد کے بعد سعادت سیدہ فرماندیاں نے خرج منی نور فرماندیاں نے میرے وچ نور خارج ہویا. اس نور دی روشنی وچ میں ملک شام دے محلات ویکھ چھڈے. اس نور دی روشنی وچ میں ملک شام دے محل ویکھ چھڈے. میرے دوست سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں ملک شام دے محل ویکھ چھڈے. او کمرے وچ بیٹھیاں او دوری بھی رکاوٹ نہیں بنی دیواراں بھی رکاوٹ نہیں بنیاں. جے سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کمرے وچ بیٹھیاں اس نور دی روشنی دے اندر ملک شام وچ ویکھ چاتی مار سکدیاں نے. وہ سونا نور والا نبی آپ گنبد خضرا وچ بیٹھ کے کوڑ کے چاتی کیوں نہیں مار سکتا؟ ارے تکبیر ارے رسالت سیدی مرشدی جشن عید میلاد النبی تحریک اویسیہ پاکستان
تحریک ویسی پاکستان تسی زندہ باد ہی نہیں آکھیا سارے آکھو زندہ باد آہو پائی یہ تحریک ویسی پاکستان پروگرام کیوں کر رہی ہے انہاں نوں زندہ باد کہنا چاہیے کہ نہیں جیڑا بھی نبی پاک دا میلاد مناوے پاویں کوئی بھی تحریک ہوے کوئی بھی ہوے او زندہ باد وہ کی ہے زندہ باد جیڑا نہیں کراوندا سی اونوں بھی زندہ باد آکھاں گے ہو سکدا وہ بھی زندہ باد ہو ہی جاوے کوشش تے ہے نا اچھا پھر غور کر اما جی تسا اور کی ویکھیا فرماندیاں اوندے سجدہ کیتا سبحان اللہ سجدہ کرنے واسطے جگہ دا پاک ہونا ضروری جسم دا پاک ہونا ضروری کپڑے دا پاک ہونا ضروری میرے نبی نے اوندے سجدہ کر کے دس دیتا او تواڈے بچے نے جڑے ناپاک ہوندے جنہاں نوں نہا دھوا کے پاک کر دیو اسی تے پہلو ہی پاک ہاں سبحان اللہ پہلو ہی پاک ہاں اچھا تواڈے بچہ میں ملا تواڈا میں اپنی گفتگو نوں سمیٹن والے پاسے آ رہا میں تواڈا بہت وقت لے دے سردی بہت سکتے پو آ گئی پو دی راتاں نے گرمی تو مینوں لگنی نہیں طریقہ تانوں اچھا توجہ کرو ماشاءاللہ اللہ تہاڈا ذوق سلامت رکھے میں ویکھ رہا ماشاءاللہ ایک بندہ نہیں لیا وہ بھی بیٹھے نے جتھے بیٹھے اے کوڑکے والے بندے ویسے بڑے ذوق والے نے بہرحال اللہ تعالیٰ انہوں نے مزید ذوق سلامت رکھے اللہ نے تو گزارش کر رہا تھا سیدہ آمنہ فرمادیہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے آؤندی ہی سجدہ کیتا میرے نبی نے اچھا تواڈے بچہ پیدا ہوئے تو تسی کی بن دے ہو مٹھائیاں لڈو رس گلے بدانا میرے نبی نے آیا کی بن ہویا سی اب میلاد سن سن کے تانوں سارے نوں یاد ہو گیا اللہ نے کی بنڈیا اچھی دس دیو اور اچھی دس دیو محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو محمد کی اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو ایسی ہو اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو سبحان اللہ اللہ نے پتر مان چھڑے یا اللہ اس سے میلاد دا صدقہ ایس میلاد چ دعا کر دوں ہلے تک جنوں پتر نہیں دیتا یا اللہ پتر والی نعمت دے چاڑی یا اللہ میلاد مصطفیٰ دا صدقہ جنہ دوستاں نے ملازمتاں واسطے درخواستاں دتیاں نے یا اللہ انہاں دی نعمت قبول کر لے یا اللہ جڑے بے اولاد نے انہاں نوں نیک اولاد دے چھاڑے جنہاں نوں پتر نہیں دیتے یا اللہ انہاں نوں پتر دے چھاڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امی جی فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے اودیاں سجدہ کیتا تے لب ہلے تے امت نو یاد کیتا جناب عبدالمطلب فرماتے نے میں کعبے دا طواف کر رہا سا کی کر رہا سا کہنے کعبہ ابراہیم مقام ابراہیم وال چک گیا کئی لوگ کہنے لو جی خانہ کعبہ پتھراں دا مکان ہے یہ چک کے میں گیا جی چک گیا تے پھر سیدھا کے میں ہو اب باقی دی گلاں ٹھیک کر جاندے ہو ملاچ آ غلط کر دیو بھی کعبہ چک گیا اسی سارے کعبے وال منہ کر کے نماز پڑھتے تسی نے کعبہ بھی چکیا حضور دے سامنے میں کہا جی کعبہ چک سکدا اللہ دی قدرت ہے نا چک گیا نہیں جی چک نہیں سکدا میں کہا اچھا بخاری شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام جدوں معراج والی راتی واپس آئے نا تے کافر آ کے تسی بیت المقدس ویکھیا مسجد اقصی ویکھی فرمایا ہاں کنے ستون کنے کھڑکیاں کنیاں باریاں کنیاں بوئے کنے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے واسطے کوفت بنی کیونکہ توجہ ادھر نہیں سی فرشتے نے چوک کے لے آ کر مسجد اقصی سامنے کر دیا سبحان اللہ آپ نے گن گن کے دسیا دی اینیاں باریاں نے اینیاں ستون نے اینیاں سیڑھیاں نے اینیاں کھڑکیاں نے جی پوری مسجد چوک کے سامنے آ سکتی کعبہ تھوڑے چوک جائے پھینکی سبحان اللہ
یہ تو تھوڑا چکے یہ تو چوک کے پوری سامنے آ گئی. بس اپنی گفتگو تے سمیٹاں گا کہ نبی پاک علیہ السلام دی ولادت ہوئی پیر والے دن. یا اللہ جو میرے کر چھڑ دو. علماء فرماندے نے کہ نبی پاک دی عظمت تے جمعے والے دن ولادت دی لوکاں نے اوڈا ایڈی شان زیادہ نہیں سی چونکہ جمعے والے دن ولادت ہوئی تے جمعے دا کر کے شان زیادہ ہو گئی. جی ہفتے والے دن ولادت ہوندی یہودیاں کہنا سی ساڈا مقدس دن ہے تاں شان زیادہ. جی اتوار والے دن ولادت ہوندی عیسائیاں کہنا سی ساڈا مقدس دن ہے تاں شان زیادہ. اللہ نے جمعے نوں بھی ولادت نہیں کروائی, ہفتے نوں بھی نہیں کروائی, اتوار نوں بھی نہیں کروائی. پیر والے دن سوموار والے دن ولادت کرائی کی نسبت ہی کوئی نہیں سی. پر جدوں میرے نبی دی ولادت ہو گئی سوموار دناں دا پیر بن گیا. پھر سوال پیدا ہوندا یا اللہ خانے کعبے وچ ولادت کرا چھڑ دو. اماں آمنہ دی کوٹھی کیوں کروائی؟ علماء فرماندے اچ بھی میرے نبی دی شان ہے. ولادت دے خانے کا اماں آمنہ دی کوٹھی کری پر کعبہ ادھر چکا کے دس دیتا. لوکاں کہنا سی نہیں کعبے وچ ولادت ہوئی تاں شان زیادہ. دس دیتا نہیں ایک عظمت حاصل کرنے واسطے میرا نبی کعبے دا محتاج نہیں, کعبہ عظمت حاصل کرنے واسطے میرے مصطفیٰ دا محتاج ہے. میں کوڑ کے آلے ہوں, میں تہاڈی خدمت دے اندر کافی وقت دے دیتا ہے. انشاءاللہ کدی زندگی رہی جے تانوں بھی یاد رہا کہ میں چھڈیا کتھوں, پھر کدی زندگی رہی تو انشاءاللہ اس تو اگے تانوں سناواں گا. یاد زندگی میں کافی سناتا ہے. صبح جمعہ شریف ہے, صبح جمعہ شریف. چلو ٹھیک ہے. اب بزرگاں بھی کہتا ہن انہاں کیا 5-7 منٹ نہ انہاں دے 5 نہ منٹ نہ 7 وچکار رکھاں گا 4 منٹ گالو جی 5 تے 7 12 ہوندے سبحان اللہ سبحان اللہ پورا تسی دیکھو مجمع پہنچیا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ مجمع بچیا. چلو تھوڑا جہا مضمون اگے ٹور دیں, تھوڑا ہی کوٹا تھوڑا جہا مضمون اگے ٹور دیں. توجہ کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں ولادت ہوئی نا نبی پاک علیہ السلام دی تو رواج یہ سی دائیاں ہوندیاں سی, دائیاں ہوندیاں سی, بچے لے جاندیاں سی, 2 سال دودھ پیاندیاں سی, معاوضہ لے لینیاں سی. جدوں نبی پاک علیہ السلام دا دور سی نا ولادت ہوئی تے 8 دائیاں آئیاں جنہاں چوں 7 دے نام مینوں تے اوندے تانوں شاید اوندے ہون. ایک دا نام سارے نوں ہوندا ہے, وہ کیڑی ہے؟ حلیمہ سعدیہ. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کوئی ہدائی ہے جنہ دا نام سارے نوں جدا نام ہوندا ہے. میرے دوست 8 دائیاں آئیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر. انہاں نے جلدی امیراں دے بچے لے. حلیمہ فرماندی ہے میں بھی آئی تے مینوں انہاں کہا امیراں دے بچے تے اسی لے لے, ہن تو کی کریں گی؟ میں سیدھی خانے کعبے آگے رون لگ پئی, یا اللہ میں غریب نہیں ضرور ہاں پر میرا خالق بھی تو ہے. فرماندیاں نے میں رو رہی سا, جناب عبد المطلب آ گئے. کہنے لگے بی بی رونی کیوں ہے؟ میں کہ مینوں بچہ کوئی نہیں ملیا, میں بچے پال رہی ہوں. فرمایا بچہ تے ہے ہی پر ہے یتیم, کیونکہ جدا باپ سر تے نہ ہوئے تے انہوں دائیاں لینا پسند نہیں سی کردیاں, کہندے پیسے تھوڑے لبنے نے, کیونکہ جو جنہ پیسے باپ دے سکدا کسے دینے نہیں. تے او فرمایا بچہ تے ہے ہی پر یتیم. کہنے لگی اپنے خاوند نال مشورہ کر لواں. حارث نال مشورہ کیتا, کہنے لگا خالی جان نالوں تے چنگا ہی ہے چلو کوئی بچہ لینے چل تے صحیح. جدوں حلیمہ سیدہ آمنہ دے بوئے تے گئیاں, سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے جدوں میں اندر گئی تے سفید رنگ دے ریشم دے کپڑے دے اندر نبی پاک نوں لپیٹیا ہویا تے اکھاں بند نے, تے جدوں چہرہ انور دیکھیا نبی پاک دا, اینا ایسا چہرہ ایسی زلفیں پھل تے کلیاں بھی ہیں سونے, پھل تے کلیاں بھی ہیں سونے, تے چن پلک دا بھی ڈیر سونا. تو سارے سونے اکٹھے کر لے, تو سارے سونے اکٹھے کر لے, حضور ورگی ادا نہ ملسی. تو سارے سونے اکٹھے کر لے, تو سارے سونے اکٹھے کر لے, حضور ورگی ادا نہ ملسی. تو سارے سونے اکٹھے کر لے, حضور ورگی ادا نہ ملسی.
عاشق پتہ کی کہندا ہے وہ انج کہندا ہے ایک پاسے چن ہووے 14ویں دی رات دا ایک پاسے چن ہووے 14ویں دی رات دا ایک پاسے چہرہ ہووے مصطفیٰ دی ذات دا ایک پاسے چہرہ ہووے مصطفیٰ دی ذات دا پر چن نالوں چہرے تے شعاواں بے مثال نے چن نالوں چہرے تے شعاواں بے مثال نے سونے دیاں سونیاں اداواں بے مثال فرماندی میں چوکے جو سینے نہ لایا نا میری نبی نے اکھا کھول لیا جدو اکھا کھولی ہے نا اینج لگتا سی انتظار ہی نہیں فرماندیاں میں سجے پاسے کیتا دودھ پینا شروع کر دیتا میری چھاتی چ دودھ نہیں سی فوراً دودھ آ گیا میرے نبی نے عہدہ کر کے دوجے پاسوں پہلے دن تو لے کے آخر تک